الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے بعد اسلام کی بہت عظیم ہستی اسلام میں عزت والی مقام والی مرتبے والی ہستی جس کو دنیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے. آج قریب شہادت جیسے عظیم مرتبے کے اوپر بہت سی فائز ہوئی. بہت سی جو دعائیں کیا کرتی اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک. اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. اور میری موت کو مراد کی عبادت رسول اللہ کے نبی کا جو شہر ہے جس کو دنیا مدینے کے نام سے جانتی ہے. اللہ مجھے مدینے کے امن والے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما اور
مجھے کسی شہر میں قبر اور تبدیل کا موقع اللہ نے دعا قبول کیا اور شہادت بھی اور نبی کے سامنے قبر گوار نہیں ہے. میرا ایمان ہے کہ جب حضور پاک اللہ آواز دے کے اترے گا نبی پاک اٹھیں گے ابو بکر صدیق اٹھیں گے اور اس کے ساتھ میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دکھتا ہے. آپ بڑی شان والے بڑے مقام والے اور آپ کے ایمان کی گواہی نبی پاک نے اپنی نبوت والی زبان میں دی. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ دونوں جا رہے ہیں. جیسے آج کل لوگ ایمان کے بارے میں گواہی میرے پاک پیغمبر تھے کہ عمر وہ ایمان والا ہے، عمر وہ مسلمان ہے، عمر شان والا ہے. اب بتاؤ کیا اس عمر کے ایمان کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے؟ کسی کے ایمان کی گواہی میں دوں، شاید یہ بھی بڑی بات نہ ہو، آپ میں بڑی بات نہ ہو. کسی کے ایمان کی گواہی کوئی بڑے سے بڑا دے، شاید بڑی بات نہ ہو، مگر جس کے ایمان کی گواہی میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگوں اس کو لوگ عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آؤ صرف ایمان کی گواہی نہیں دی، صرف بات کو سمجھو، صرف ایمان کی گواہی نہیں دی بلکہ کہا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبی. کیا عمر تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری زبان کے اوپر حق کو جاری کر دیا. اے عمر تو وہ ہے کہ تیری زبان کے اوپر، تیرے دل کے اوپر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے. اور میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جس کے بارے میں کہے اللہ کا نبی، جس کے بارے میں کہے اللہ کا نبی کہ تیری زبان حق والی ہے، تیرا دل حق والا ہے، تیری ذات حق والی ہے، اس کو عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آؤ ایک میری خواہش ہے، آپ کی خواہش ہے. میری خواہش ہلکی ہو سکتی ہے، میری خواہش کم تر ہو سکتی ہے، میری خواہش اس میں کمی ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ کے میری طرف توجہ، اللہ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ کیا دعا کی؟ اے اللہ اسلام کمزور ہے، اسلام ناکام ہے، اسلام کے حالات کبھی مارے ہیں. اے اللہ دو عمر، اے اللہ دو عمر جو عمر مجھے پسند ہے اللہ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کے بقا کے لیے، اسلام کو بہادر کی ضرورت ہے. اے اللہ میں فیصلہ تیرے اوپر چھوڑتا ہوں. اللہ جو عمر مجھے پسند ہے اللہ وہ عطا کر دے. اللہ نے جو چنا، اللہ نے جس کا انتخاب کیا اس کو عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی
اب بتاؤ جس کو میرا پیارا محبوب، میرا دلارا محبوب، مجھے میری اپنی جان سے پیارا محبوب، مجھے اپنی جان سے عزیز پیغمبر جس کے بارے میں اپنی خواہش کا اظہار کرے، اے اللہ اسلام کمزور ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کے وقار کے لیے، اسلام کی شان کے لیے اللہ جو عمر تجھے پسند ہے عطا کر۔ اللہ کو جو اچھا لگا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اب بتا میں تیری بات کو سمجھوں، تیری بات کو سنو، جب اللہ کی بات کو دیکھوں یا اس کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دیکھوں۔ آؤ اسلام جب کمزور تھا اللہ کے نبی دعا رنگ لے آئی اور جملہ دینے لگا۔ سن کر میری بات، میں کہتا ہوں کہ لوگوں ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ابراہیم جس قوم مانگے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور جس کو محمد مانگے اس کو عمر کہتے ہیں۔ عمر وہ ہے جس راستے پہ گزر جائے شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ عمر وہ ہے کہ جب شیطان کے سامنے اس کا نام لے لیا جائے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور جس رستے سے عمر گزر جائے شیطان وہ رستہ تبدیل کر لیتا ہے، کیونکہ شیطان عمر دو متضاد کی زبانوں میں جہاں شیطان ہوگا عمر اس دل میں آ سکتا۔ بات سمجھنے والی ہے، بات سمجھنے والی ہے، دل کے اوپر دینے والی ہے کہ لوگوں جس دل میں عمر ہوتا ہے شیطان نہیں ہوتا، جس کے دل میں شیطان ہوتا ہے عمر نہیں ہو سکتا۔ آؤ اللہ کے نبی نے کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے یہاں امت میں ایک الہامی ہوتا ہے جسے الہام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور کوئی الہامی بھی نہیں آ سکتا کہ جسے الہام ہو۔ الہام بھی ایک وحی کی قسم ہے کہ اس کو سوچ آ جاتی ہے، اللہ اس کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں، اللہ اسے بات سمجھا دیتے ہیں۔ فرمایا عمر اگر میری امت میں کوئی الہامی ہوتا تو عمر تیری ذات ہوتا۔ یہی بس نہیں، یہی بس نہیں، آگے فرمایا عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر تو ہوتا۔ عمر کو سمجھنے کے لیے بندہ نسلی ہو اور خون حلالی ہو پھر عمر سمجھ آتا ہے، اگر نسل ٹھیک نہ ہو خون ٹھیک نہ ہو عمر سمجھ نہیں آتا۔ عمر وہ ہے کہ جب میں اور آپ قیامت کے روز نبی پاک کے پاس جائیں گے اور ہمارے ہونٹ بڑے پیاسے ہوں گے، ہمارا جسم بڑی پیاس محسوس کر رہا ہوگا، ہم اللہ کے نبی کو دیکھیں گے اور جب اللہ کے نبی ہمیں جام پیش کریں گے یا تو ابو بکر کے ہاتھوں کریں گے یا حضرت عمر کے ہاتھوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر کوئی معمولی ہستی نہیں کہ اہل غیرت کے نصیب میں آ جائے، اہل غیرت کے حصے میں آ جائے۔ عمر وہ ذات ہے کہ جس کا ایمان پختہ ہو، جس
اللہ تعالی عنہ اور جتنے عمر سیدھا لوگ ہوں گے ان کے سردار یا تو ابو بکر ہوں گے یا عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ. آؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جب اس کائنات کا عمر انہوں نے اس خلافت کا سنبھالا اتنا انصاف کیا کہ لوگ اپنے دودھ میں پانی کو بھی ملانا ترک کر دیا کہ کہیں عمر کو پتہ چل گیا تو ہمیں سزا ملے گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے مبارکہ جناب جنہوں نے اتنا انصاف کیا آپ کے زمانے میں زلزلہ آیا زمین ہلی آپ نے اپنا پاؤں مارے زمین کو پر مارا اور کہا ہے زمین پھٹ جا. بتا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ بتا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ اور لکھنے والے لکھتے ہیں زمین فوراً رک گئی اور دنیا کو بتا کے چلی گئی کہ جس زمین کے اوپر انصاف ہوتا ہو وہاں رب کا فضل آتا ہے زلزلے نہیں آتے. وہ دریا جو ہر سال چلنے سے پہلے ایک نوجوان لڑکی کو لیتا جو ایک نوجوان لڑکی دریا میں ڈال دی جاتی پھر وہ دریا چلتا. جب یہ خبر حضرت عمر کو پہنچی حضرت عمر نے ایک خط لکھا کس کو کسی زندہ کو نہیں دریا کو لکھا اے دریا اگر تم اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں ایک قطرے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم اپنے رب کے حکم سے چلتا ہے تو عمر مجھے حکم دیتا ہے کہ جناب رکنا نہیں بس نہیں ہونا جہاں خوش نہیں ہونا کیونکہ عمر کی حکومت آ گئی ہے. آج کے بعد تجھے ایک نوجوان لڑکی کی مجد نہیں ملے گی. یہ وہ عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیت المقدس کی باری آئی جناب انہوں نے کہا شک رکھی اپنے خلیفہ کو بھیجو ہم بغیر لڑائی کے ہم بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے. اپنا غلام لیا ایک سواری لی کوئی پروٹوکول نہیں کوئی قافلہ نہیں کوئی بڑی گاڑیاں نہیں کوئی زیادہ سامان نہیں. دو بندے ایک آپ اور آپ کا غلام دونوں نکلے مدینے سے جا رہے ہیں بیت المقدس کی طرف. کبھی غلام سواری پہ بیٹھتا ہے آقا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سواری کی مہار کو پکڑتے ہیں تو کبھی باری آتی ہے جناب عمر بیٹھتے ہیں غلام سواری کی مہار پکڑتا ہے. چلتے یہاں تک کہ بیت المقدس نظر آنا شروع ہو گیا. وہاں باری تھی غلام کی جناب اوپر بیٹھنے کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہار پکڑنے کی. غلام نے کہا آقا اچھا نہیں لگتا. غلام نیچے ہو غلام اوپر آقا نیچے ہو اچھا نہیں لگتا. میں اپنی باری اللہ کے رضا کے لیے آپ کو دیتا ہوں آپ دوبارہ اوپر بیٹھے میں مہار کو پکڑتا ہوں. عمر نے کہا نہیں. عمر وہ ہے جو انصاف کا بول بالا کرنے والا ہے. کبھی نہیں ہو سکتا کہ عمر ناانصافی کرے عمر بدقیامتی کرے. لہذا اوپر بیٹھے گا غلام اوپر بیٹھے گا اور آقا سواری کی مہار پکڑیں گے اور اسی حالت میں ہم بیت المقدس جائیں گے. فقط
اسلام یہ منظر پیش کرتا ہے، وقت اسلام یہ منظر پیش کرتا ہے، آقا چل دیے پیدل سواری پر بلا حضرات عمر بہت بڑے، ماں کہتی ہے بیٹی سے، بیٹی دودھ میں پانی ملا، بیٹی کہتی ہے نہیں، عمر کو پتہ چلا عمر سزا دے گا، تو ماں کہتی ہے کون سا عمر دیکھ رہا ہے، ابھی تو عمر سو رہا ہوگا، کون سا دیکھ رہا ہے، دال پانی، بیٹی ماں کہنے لگی اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، کیسے ڈالوں یہ باتیں خلیفہ دو میری مراد ہے کہ عمر باہر کھڑے ہو کے جشن کے دوران خود سن رہے ہیں، کہا اگر عمر نہیں دیکھ رہا اس کا رب تو دیکھ رہا ہے، کیسے ڈالوں، اب صبح ہوئی، بلایا اس جناب ماں کو اور بیٹی کو اپنے دربار میں اور کہا عمر جو خلیفہ وقت ہے اپنے بیٹے کا رشتہ تیری بیٹے کے لیے مانگتا ہے، اس سے پتہ چلا کہ جب بھی اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کرنی ہو، ٹھیک ہے ایسا ضروری چیز ہے، بینک ضروری چیز ہے، مگر اس کا ایمان دیکھا جائے، تقویٰ دیکھا جائے، وگرنہ ساری زندگی بندہ پچھتائے گا کہ کاش، بندہ سوچتا ہے یہ سب کچھ ہے میرے گھر میں ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں، میں کہتا ہوں حالات تھوڑے ماڑے بھی کیوں نہ ہو، اسلام ہو اللہ حالات کو بدل دیتے ہیں، اور حضرت عمر سے اس وجہ سے کہ بیٹی نے کہا میں پانی نہیں ملاتی، عمر پتہ چلے گا، جب ماں نے کہا عمر کون سا دیکھ رہا ہے، کہا کہ عمر نہیں، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم کی چنگی اور بہادر شخصیت کیا ساری زندگی بہادری کے ساتھ جرأت کے ساتھ گزاری، یہاں تک ایک بات پھر سامنے آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کا حکم ملا، اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جتنے مسلمان سب نے ہجرت کی تو چھپ کے کی، کافروں سے چھپ کے کی، جب حضرت عمر کی باری آئی جناب آپ نے چھپ کے ہجرت نہیں کی بلکہ تلوار نکالی، اپنے کندھے کے اوپر لٹکائی، دوسرے کندھے کے اوپر جناب کمان اور تیروں کو لٹکایا اور گئے سیدھا بیت اللہ شریف، وہاں دیکھا عتبہ بیٹھا ہے، شیبہ بیٹھا ہے، ولید بیٹھا ہے، ابو لہب بیٹھا ہے، ابو جہل بیٹھا ہے، دنیا کے غلیظ ترین طاقت وہ سارے وہاں بیت اللہ کے باہر بیٹھے ہیں اور آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کا راستہ روکا جائے۔ عمر تیری جرأت کو سلام، عمر تیری بہادری کو سلام، عمر تیری شجاعت کو سلام، عمر تیری عظمت کو میرا سلام۔ گئے عمر قریب گئے، کہنے لگے اور ایک کا نام لیا، اوے ابو لہب، او ابو جہل، او عتبہ، او شیبہ، او ولید، سنو میں نے آج ہجرت تمہارے ڈر سے نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم سے کی ہے، اگر تمہارے اندر جرأت ہے، ہمت ہے، آؤ میں عمر کا راستہ روک کے دکھاؤ، اگر کوئی بیوی کے چاہتی ہے بیوہ ہونا، آئے اپنے شوہر کو کہے میرا مقابلہ کرے، اگر کوئی ماں اپنا بیٹا کھونا چاہتی ہے اس کو کہو عمر کا مقابلہ کرے، جو بہن اپنا بھائی کھونا چاہتی ہے اسے کہو میں عمر کا مقابلہ کرے، اور ڈنکے کی چوٹ للکارتے ہوئے
کے ساتھ آپ نے ہجرت کی اور بتا دیا عمر اس کا نام ہے جو رب کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں. اور سب سے پہلے جس نے کھلا بیت اللہ میں نماز پڑھائی تھی اس کا نام بھی عمر ہے. جب اسلام قبول کیا اللہ کے نبی بات کرنے لگے. حضرت عمر پوچھنے لگے بتاؤ اللہ کے نبی کیا کرنے لگے ہیں؟ کہا عبادت. کہا بھی چھپ گئے کیوں؟ کہا بھی کافر بڑے طاقتور ہیں اسلام کمزور ہے. کہا نہیں آج عمر نے اسلام قبول کیا ہے. بتاؤ کون ہے کہ جو آج میرے ساتھ مقابلہ کرے گا؟ اور آپ نے ڈنکے کی چوٹ جا کے بیت اللہ کا دروازہ کھلوا کے کہا تھا عمر آیا ہے. اس کی جرأت ہے جو عمر کے ساتھ آ کے مقابلہ کرے. رات عمر کی بات قرآن کے موافق ہوا کرتی تھی, قرآن کے مطابق ہوا کرتی تھی. اور میں کہتا ہوں ہر صحابی رسول کی بات قرآن کے مطابق ہی ہوتی ہے. میرا ایمان یہ ہے کوئی صحابی رسول ہو نہیں سکتا کہ جس کی بات قرآن کے مطابق نہ ہو, بلکہ صحابی کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی بات قرآن کے مطابق ہو. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ عمر جیسا کہتے ہیں رب ویسا قرآن بنا کے نازل کر دیتے. بات کی سمجھ نہیں آئی. صحابی اسے کہتے ہیں جو قرآن کے مطابق کرے, اور عمر اسے کہتے ہیں کہ قرآن عمر کے مطابق نازل ہو جائے. بہت سارے ایسے موقع کہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے تھی اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا اور رکھتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ قرآن کا عقیدہ عمر کے مخالف ہو سکتا. یار بولو بات ختم کرنے لگا ہوں, مزہ نہیں آ رہا بات ختم کرنے لگا ہوں. عمر کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی بات قرآن کے مخالف ہو سکتی نہیں ہو سکتی. اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جو عمر کے خلاف کچھ بھی اس کی بات ہو سکتی نہیں ہو سکتی. عمر وہ ہے کہ جس نے ساری زندگی حضور کے ساتھ وفا کی. آپ نے بہادری کے ساتھ, جرأت کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, وفا کے ساتھ, انصاف کے ساتھ اور نبی کی محبت کے ساتھ ساری زندگی گزار دی. یہاں تک اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان تک دے دی ہے. اس کو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جو ساری زندگی اپنی وقف کر دیتا ہے اللہ کے نبی کے لیے, اسلام کے لیے, قرآن کے لیے, اس کو بولو یا اس کو عمر کہتے ہیں. بات خدا الحمدللہ رب العالمین. ایک چھوٹا سا اعلان آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ 7 طلاق ہم نے الحمدللہ خریدا اور تقریباً کچھ ایڈوانس پیمنٹ کی اور کچھ آج ہم نے کرنی ہے, جس پہ کم بیش 1 لاکھ کے قریب ہماری رقم جو کم ہو رہی ہے. کچھ ساتھیوں کے وعدے میں تھے جو بر وقت وفا نہیں ہو سکے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے. اب اگر ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر صرف 1,000 بھی دینا تو ہمارا کام بڑا بآسانی قریب ہو سکتا ہے. اب یہ میری بات بری تو نہیں لگی, مجھے لگ رہا ہے اب یہ میری بات بڑی بری لگی ہے.
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ جو مساجد کے کام ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے تعاون اور اللہ کی مدد خاص کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی میں چندے کا قائل ہوں اور نہ ہی آپ کو پتہ ہے میں کبھی امید کرتا ہوں، تو لیکن یہ کام تھوڑا زیادہ ہے، بڑا بھی ہے، تو الحمدللہ میں نے چند دوستوں سے کہا، چند دوستوں سے، میں ان کا نام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، کہ تقریباً 6.5 لاکھ کی رقم 2 یا 3 یا 4 دوست والے یا 5 کر دیں، اللہ کے فضل سے انہوں نے پوری کر دی۔ اب میں دوبارہ ان سے کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر کوئی بھائی ہمیں بازو پکڑائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ بازو کھینچ لے، تو لہذا آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، اپیل ہے، 40-50 سال میں ہم دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سب جو 2 دے سکتے ہیں وہ 2 دیں، جو 1 دے سکتے ہیں کم از کم 1 کو ضرور دیں، اور کچھ لوگ بلا نوٹ بھی رہتے ہیں 5,000 وہ بھی دے سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم ضرور دے کے جائیں، آپ کو نہیں، اگر آپ اب اٹھیں گے تو یہ نماز جمعہ کی مجلس کے خلاف بات ہے، کیونکہ یہ بڑی مقدس مجلس ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے ساتھی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تو چپ ہو جا، تو میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر 2 ساتھی بات کر رہے ہیں نا، تیسرا بندہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو چپ ہو جا، بلکہ ہم دونوں کو خود خیال کرنا چاہیے کہ ہم گفتگو نہ کریں۔ کچھ لوگ عادت پتہ کیا ہے، نیچے سے تنکے توڑتے رہتے ہیں، کلیم کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، داڑھی کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، یا انگلیوں میں پٹاخے چلاتے رہتے ہیں، یا ناخنوں کو کھاتے رہتے ہیں، کیونکہ جب خطیب ہوتا ہے نا اس کی نظر ہر بندے کو ہوتی ہے کہ کون بندہ مجھے سن رہا ہے اور کون مجھے ٹائم پاس کر رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے یہاں کھڑا ہونا کوئی آسان بات نہیں، بلکہ بڑی تیاری ہونا، بڑی تیاری، پھر بھی ممبر رسول کے اوپر کھڑا ہونا کوئی آسان بات نہیں، بلکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، بس یہ اللہ کا کرم ہے اور فضل ہے، اللہ نے مجھ جیسے گناہگار کو عزت دی کہ میں یہاں کھڑا ہوں، وگرنہ میری حیثیت اور میری اوقات نہیں، بات دور نہ چلی جائے، ٹائم زیادہ ہو گیا، 36 ہو گئے منٹ، بات پھر وہیں آ گئی، آپ سب نے سلام پھیر کے دعا کر کے خالی مجھے سلام کر کے بولو یار مجھے خالی سلام کر کے نہیں جانا، یا کچھ نہ کچھ اپنا حصہ شامل کر کے جانا ہے، اور کم سے کم قیمت میں نے کتنی رکھی ہے؟ ہاں، اگر کوئی بندہ گھر قریب ہے پاس نہیں، جا کے لے کے آ سکتا ہے، ہم یہی بیٹھے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ جو کچھ میں نے بیان کیا میرے سے سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔